اللہ جل جلالہ عظم شانہ عم نوالہ وعظم اسمہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور تاجدار مخر موجودات، روح کائنات، جان کائنات، روح کائنات، باعث تخلیق کائنات، رونق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار جہاں، حبیب کبریاء، امام الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار غور کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر سے عطا فرمائیں۔ شکر اس مالک کائنات، خالق کائنات جل جلالہ کا کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں، عقیدت کرنے والوں میں رکھا۔ یہ اس مالک کائنات کا صدہ بار شکر ہے۔ آج کا موضوع سخن اعمال صالح کے حوالے سے ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے اور سن کر پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، صالح اچھے اعمال کیے اور حق پر ڈٹے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر اب قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ انسانیت ساری کی ساری جو ہے وہ گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ بچے گا کون؟ جو ایمان لے آیا، اور یہ بھی نہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد کھلی چھٹی مل گئی کہ میں نے تو اب کلمہ پڑھ لیا تو مجھے کوئی پوچھ گچھ نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح شرط ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کے اوپر ڈٹے رہنا، حق کی تلقین کرنا، حق پر چلنا، حق کا ساتھ دینا، حق سے پیچھے نہ ہٹنا، جو مرضی ہو جائے حق پر ہمیشہ کھڑے رہنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ انسان کی زندگی کے اوپر بڑے بڑے مصائب، آلام، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، فاقہ، بڑی بڑی ٹینشنیں آتی ہیں، لیکن ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ جیسے مرضی حالات ہو جائیں کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ اب اس میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ایمان، نمبر 2 پہ ہے اعمال صالح، نیک اعمال کا کرنا، نمبر 3 پہ ہے حق کے اوپر چلنا، حق کی تلقین کرنا، نمبر 4 پہ صبر کا دامن تھامے رکھنا، تلقین کرنا، اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ ایمان سے بڑی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز قیمتی ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سب سے قیمتی جو چیز ہے دنیا میں رہ کر وہ ایمان ہے۔ جان چلی جائے نا تو جان دے دیں، لیکن ایمان جانے لگے تو ایمان کبھی نہ دیں، جان دے دیں۔ اگر ایمان کے بدلے جان جاتی ہے نا تو جان دے دیں۔
ایمان نہ دے. کیوں؟ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایمان کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ظاہری بات ہے 5 سال پہلے یا 10 سال بعد میں مرنا تو ہے. موت سے تو کسی کو معافی ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ آج بچ جاؤں گا، 20 سال لگا لیں، کوئی 10 سال اور تو جی لے گا، بالآخر موت ہے. بالآخر موت ہے. موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں نہ سکتا. بالآخر موت ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب مرنا ہے تو پھر جو ہے ایمان کے ساتھ اگر مر جائیں تو پھر اس کا کہنا ہی کیا ہے. ایمان کے ساتھ اگر مر جائیں، ایمان کی قیمت کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. آج اللہ معاف فرمائے ایمان کو لوگ کچھ ایسے افراد ہیں جو دنیاوی مفادات کے لیے اور چند دن کی اس زندگی کے لیے جو ہے وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو مرضی ہو جائے، حالات جیسے مرضی آ جائیں، کبھی ایمان کا سودا نہ کریں. اب ہمارے ہاں صورتحال معاشرے میں ایسی بن چکی ہے کہ ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ پریشانی کے اندر اور جو ہے وہ فاقہ کشی میں، تنگ دستی میں مبتلا ہے. کوئی نہ کوئی کسی ٹینشن کے اندر مبتلا ہے. غربت کے معاملات لے لیں، رزق کی تنگی لے لیں، جو ہے وہ کاروبار کا نہ ہونا، اس طرح کے مہنگائی کا ہونا، یہ ساری ایک مسلمان کے اوپر آج جو ہے نا وہ ساری پریشانیاں یہ لاگو ہو چکی ہیں. تو یہ معاملات جب آ جائیں نا تو ایسے حالات میں پھر ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں. جیسے کہ مرزیت ہے، ہر سال کم سے کم جو ہے نا وہ 8-10 ہزار مسلمان ایسے ہیں جو اپنا ایمان بیچ کے مرزئی ہو جاتے ہیں. حالات دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی تھی، آپ اس کائنات میں رہے تو آپ نے کتنا کھایا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا نہیں جلتا تھا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے اکیلا ہی رہنا ہے، اکیلا ہی تو نے مرنا ہے اور اکیلا ہی کل کو تو اٹھایا جائے گا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس بندے کو صبح کا کھانا ملا ہے نا اور وہ شام کو بچا لیتا تو آپ فرماتے تھے کہ یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف ہے. اتنا اللہ کے اوپر یعنی کہ بھروسہ، توکل ایسا تھا. فرماتے ہیں جو شام کے لیے بچا کے رکھے یہ بھی اللہ کے توکل کے خلاف ہے. ایسے حالات آتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک سوالی آ گیا جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے کے اوپر. تو آپ کی جو کنیزہ تھی تو آپ نے ان کو فرمایا کہ گھر میں دیکھو کوئی چیز ہوگی تو اسے سوالی کو اٹھا کے دے دو. ٹھیک ہے. وہ کنیزہ جو آپ کی تھی اس نے پورا گھر جو ہے وہ چھان مارا، کوئی چیز نہیں ملی کہ جو سوالی کو دے دیتے. یعنی کہ دیکھیں آج ہمارے پاس تو 6 مہینے سال کا راشن پڑا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم رو رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کے آگے سوال، ہر بندے کے آگے رونا. اور میں اس رونے کے اوپر ایک بات اور بھی کرتا چلو ضمناً آگے یہ بات یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے معاملات، اپنے نجی معاملات جس کو ہم پرائیویسی کہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذاتی معاملات ہیں نا، کبھی بھی پریشانی ہے، دکھ درد ہے، تکلیف ہے، لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہ رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دکھ درد تکالیف اپنے رب کو سنایا کرو، وہی تمہاری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، وہی تمہارے دکھوں کا، دردوں کا مداوا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے.
تو میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنی کبھی دکھ درد جو ہے نا وہ کھول کے نہ رکھنا. فرمایا اللہ کو اپنے دکھ درد سنانا. کیوں کہ جب آپ کسی کو ایک بار دو بار سنائیں گے نا تو کل کو آپ کا تماشا بنے گا, آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے, آپ کا سٹیٹس, آپ کا معیار, آپ کی رسپیکٹ, عزت آپ کا جو ہے نا وہ لوگوں کی نظر میں گر جائے گا. آپ ایک شخص کو لے لیتے ہیں, آپ اسے ہمدرد سمجھتے ہیں, دوسری بار وہ آپ سے کترائے گا, ٹھیک ہے نا, آپ سے وہ جان چھڑوائے گا کہ یار یہ پھر آگے ابھی آگے اس نے پھر وہی سٹوری شروع کر دینی. نہیں, اسی وجہ سے یا پھر یہ ہوگا کہ جب آپ سنائیں گے تو وہ دو چار افراد میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کی بات آگے پھیلائے گا, آپ تماشا بن جائیں گے, لوگوں کے لیے آپ ایک ہنسی مذاق بن جائیں گے. اس بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی پریشانی ہو, کوئی دکھ درد ہو تو اپنے رب کو سنانا, لوگوں کے سامنے اپنی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کبھی بیان نہ کرنا. اب وہ سوالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دروازے پہ آیا, کچھ نہ ملا تو آپ نے نا ایک کپڑا لے کے اپنی چادر لے کے اسے چادر اپنی اس دوسری چادر میں ڈال کے اپنی کنیزہ کو فرمایا یہ فلاں جو یہودی ہے نا اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی جو ہے نا یہ چادر ہے, یہ چادر رکھ لو اور اس کے بدلے میں کوئی تھوڑا سا کوئی بھی سامان دے دو, کوئی آٹا ہے یا کوئی گندم میں دے دو. تو جب وہ چادر میں لے کر گئیں, کیوں جی اب یہاں پہ بھی ایک بات کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو چادر ہے نا وہ بھی ایک دوسری چادر میں ڈال کے دے رہی ہیں کہ براہ راست میری چادر کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. کیوں جی براہ راست میری چادر کے اوپر کسی غیر اجنبی مرد کی جو ہے نا وہ نظر نہ پڑے. تو ساریاں دے تاج دوپٹے ہی سروں لے گئے, کیوں جی ایک چادر تو درکنار دوپٹے بھی سراں تو لے گئے, اور پھر لباس بھی ایسا بےہودہ آ گیا کہ جس سے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آج دیکھ لینا آج جیسا یہ ماحول بن چکا ہے, بے حیائی عام ہو چکی ہر طرف جناب, کیا سے کیا یہ ماحول بن چکے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ لے ڈوبا سوشل میڈیا اور یہ جو ہے نا یہ نیٹ لے ڈوبا اور یہ کیبل لے ڈوبی آج مسلمانوں کو. اقبال نے کہا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. ہاں وہ مسلمانوں کی جو نظر تھی نا, جو حیا تھا, وہ غیرت تھا نام جس کا, وہ گئی مسلمان کے گھر سے. اب وہ چادر کنیزہ لے کر یہودی کے پاس گئی اور جا کے سارا وہ معاملہ بتایا. تو اب یہودی کو جب پتہ چلا نا کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے تو اس نے کہا کہ نہ میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ کہنے لگا ہاں یہ چادر گئی, جب تقویٰ یہ اور گھر میں حالات یہ ہو نا اور یہ معاملات اس طرح کے ہوں تو پھر غیر مسلم جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. ہاں جی پھر یہ معاملات ہو تو اب اس نے کہا نا کہ نبی کی بیٹی گھر میں چیز لینی اور سوالی کو دینا اور اپنی چادر دے کے کچھ لینا چاہتی, اس نے بغیر ہاتھ لگائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. کیوں جی اس نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو بڑا غلیظ, میں بڑا ناپاک ہوں. وہ کہنے لگا کہ یہ چادر لے جاؤ, ہاں یہ سامان بھی لے جاؤ, جو سوالی کو دینا وہ دے دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ در پہ سوالی, گھر پہ سوالی آ گیا نا تو سوالی دینے کے لیے کوئی چیز بھی کبھی گھر میں نہیں ہوتی تھی. یہ حالات ہے آج ہمارے ہاں, یہ حالات ہیں. ہاں یہ صبر کی تلقین, یہ ایمان, ٹھیک ہے نا. اب گھر میں حالات بھی ایسے تھے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا, اور پھر آپ ہی کے پھر لال حضرت امام حسن حسین پھر کربلا میں داستان رقم نہیں کر دی, پھر صبر کی جو ہے وہ داستان رقم کر دی. ظاہری بات ہے جب ماں یہ ہو باپ یہ ہو تو پھر صبر, ان سے بڑھ کے صبر کیا ہو سکتا ہے. اور ایمان نہیں چھوڑا. ہاں ایمان سے بڑے بڑے حالات صحابہ کے اوپر آئے, بڑے بڑے کٹھن قسم کے آئے, لیکن صحابہ نے ایمان نہیں چھوڑا. اہل بیت اطہار کبھی جو ہے نا ایمان کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے ایمان کا جب بھی سودا کیا جائے نا, ہاں کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کریں. اربوں خربوں میں آپ کو تولا جائے, سونے میں تولا جائے, لیکن ایمان سے بڑی قیمت نہیں ہے. ایمان کبھی نہ دے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, یہ پہلی بات آمنوا, ایمان لائے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ گھر میں کچھ ہوتا بھی نہیں تھا لیکن ہمارے ہاں اللہ نے دیا ہوا بھی ہوتا ہے.
کیوں جی؟ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوتا ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ہے نا وہ لبوں کے اوپر ناشکری ہوتی ہے، مر گئے یہ ہو گیا، پھر لوگ جو ہے اینڈ جو مرضی ہو جائے کچھ بھی نہ رہے پاس، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہ کرے، ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا۔ ایمان سے بڑی دولت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، بالکل ایمان ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے آپ پیچھے رہ گئے نا، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، حالانکہ یہ نہیں کہ جنگ کی نہیں، صرف سوچا یہ تھا کہ جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے صبح کے وقت وہ جنگ اپنا لشکر اور جنگ کے لیے روانہ کیا، تو جمعہ آپ نے پڑھا نا، تو حضرت عبداللہ بن رباح پیچھے رہ گئے، تو کہا یہی کیا کہ میں جو ہے وہ جمعہ پڑھ کے حضور کے پیچھے اب مسجد نبوی شریف ہو اور امام الانبیاء کی اقتداء و حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہو، ٹھیک ہے، حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ سوچا یہی تھا کہ سواری تیز ہے تو بعد میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو ہے وہ نہ جا سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے بعد فرمایا کہ میں نے صبح لشکر روانہ کیا تو آپ نہیں گئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، جمعہ پڑھ کے اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، سواری تیز ہے۔ تو میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا کہ جب حکم آ جائے نا، یہ بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، یہ تھوڑے سے پل کی بات ہوتی ہے، وقت اچھا ہو یا برا ہو، وقت کی خاصیت ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، وقت یہ چند لمحے ہوتے ہیں کہ انسان کا جو ہوتا ہے نا وہ امتحان ہوتا ہے، ایسے ہو تو بندہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو تو پھر ایسے ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جن کو میں نے صبح کے وقت روانہ کیا نا، فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے تو جتنے مرضی اعمال کرتا رہے ان کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، جن کو میں نے روانہ کیا اور میرے کہنے کے اوپر وہ روانہ ہو کے چلے گئے، فرمایا کہ اب تو جو مرضی کرتا رہے لیکن تو ان کے درجے کو اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صرف پیچھے رہے جی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 دن ان سے جو ہے نا وہ کلام نہیں کیا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دے دو کہ ان کو چھوڑ کے چلی جائیں، کیوں جی؟ چھوڑ کے چلی جائیں جی، حکم عام ہو گیا نا، جو پیچھے رہے ان کے لیے حکم تھا کہ بیویاں الگ کر دو، پورے مدینے کے اندر ان سے کلام کوئی نہ کرے۔ اور یہاں بھی ایک بات اور، ایک جنگ کے اندر صرف شریک نہ ہو، حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 71 جنگوں میں شریک ہوں، صرف ایک میں شریک نہ ہوں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلام نہ کریں تو جو مسلمان دین کے لیے کچھ کریں نہ، پھر حضور ان کے لیے شفاعت کیسے کریں گے؟ ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے جی، صرف ایک جنگ کے اندر 71 میں شریک ہوئے ہیں، تو میرے آقا نے 50 دن ناراضگی کا اعلان کر دیا، زمین تنگ ہو گیا۔ آپ خود فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف کی جو ہے نا وہ زمین وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ ظاہری بات ہے جی، ہر بندے نے مکھ جو موڑ لیا، ہر بندے نے مکھ موڑ لیا، کوئی کلام نہیں کرتا تھا، سب نے چھوڑ دیا۔ تو آپ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ظاہری بات ہے جا کے نماز پڑھتے، تو کہتے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے اندر دیکھتا تھا، حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے، فرماتے میں میری طرف حضور متوجہ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہتے جب میں نہ دیکھتا تو پھر جو ہے نا وہ حضور میری طرف دیکھتے۔ اور اسی حدیث کا نقشہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے الفاظ کے اندر بڑا خوبصورت اسی حدیث کو کھینچا، فرمایا کہ جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہ ہی، تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، کتھوں لے آواں نصیب میں ایسے کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ آپ نے بڑا خوبصورت یہ نقشہ کھینچا اس حدیث کا، کتھوں لے آواں نصیب میں ایسے کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بو ہے یار دے مریے، غلام فریدہ بو ہے یار دے مریے، وہ ویکھے یا نہ ویکھے۔ اب بات اصل کیا ہے کہ حضور نے کلام نہیں نہ کیا، نماز پیچھے حضور کے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت یمن سے عیسائی بادشاہ نے 2 قاصد بھیجے، ایمان کی بات کر رہا ہوں نا، ایمان کی، تو ایمان چیز کیا ہے؟ تو جب آپ کی طرف وہ بھیجا نا اس نے، تو 2 قاصد آئے، عیسائی تھا وہ، تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کے ان کو دعوت دو کہ میں آدھی سلطنت دیتا ہوں، زنانیاں بھی دیتا ہوں تمہیں، اتنی عورتیں اور اتنا سونا چاندی بھی تمہیں آدھا دیتا ہوں، آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں، آؤ تمہارے نبی تم سے ناراض ہیں، آؤ میرے ساتھ جو ہے نا یہ سودا کرو، میں تمہیں یہ اتنا کچھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ملو، تم بھی اپنا بدلہ لے لینا، میں بھی جنگ کر کے اپنا بدلہ لے لوں گا۔ اب وہ 2 قاصد آئے، پوچھتے پوچھتے آئے
کہ عبداللہ بن رواح کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جا کے ملے نا، جب انہوں نے یہ ایمان کا وہ سودا کر رہے ہیں جی، بعد ایمان کی کر رہا ہوں، ایمان کا وہ سودا ہونے لگا جی، انہوں نے لالچ دیکھے کتنا دیا، آدھی سلطنت لے لو اور اتنا مال یہ لے لو اور جو ہے نا میرے ساتھ مل جاؤ، اپنے دین سے ہٹ جاؤ، میرے ساتھ مل جاؤ۔ یہ عیسائی بادشاہ نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ بن رواح کو وہ قاصد جو آئے تھے نا، تو آپ نے گریبان سے پکڑ کے سائڈ پہ لگا، فرمایا کیا بات کرتے ہو تم؟ فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دینا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام نے قاصدوں کا قتل اگر ناجائز قرار نہ دیا ہوتا تو فرمایا کہ میں تمہاری گردنیں ابھی یہاں پہ اتار دیتا۔ فرمایا تو میرے آقا نے منع کیا کہ قاصد جو ہے جیسی مرضی وہ بات کرے، لیکن اس کا جو ہے نا وہ تم نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ میرے آقا نے منع فرمایا جو تم نے بات کیا دل تو چاہتا تھا تمہاری گردن اڑا دوں۔ فرمایا جاؤ جا کے اپنے بادشاہ، یہ تھا ایمان، جن کو ایمان کی قدر و قیمت تھی۔ ہاں یہاں پہ جو ہے وہ صرف ایمان کا 10 20 ہزار 15 ہزار 5 ہزار کے بدلے لوگ اپنا ایمان دے دیتے ہیں، چائے کی پیالی کے اوپر جو ہے اپنا ایمان دے کے آ جاتے ہیں، بریانی کی پلیٹ مل جائے تو لوگ اس کے اوپر اپنا ایمان دے کے آ جاتے ہیں۔ سنو صحابی رسول کا ایمان کیا، اور ایمان دولت جن کی نظر میں ایمان کی قدر و قیمت تھی، ٹھیک ہے، اور حضور کی قدر و قیمت تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ دینا۔ فرمایا آدھی سلطنت نہیں، فرمایا پورے عرب کی مجھے سلطنت دے، اور فرمایا کہ پھر جو ہے وہ عرب کی دے کے پوری دنیا کی مجھے جو ہے وہ سلطنت دے، پوری کائنات کی مجھے جو ہے وہ بادشاہت عطا کر دے، سونا چاندی بھی لا کے رکھ دے۔ تو فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا، فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ مجھے دے دے، لیکن فرمایا کہ طرفت عین ہی، یہ آنکھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آنکھ کتنی کہ یہ دیر لگتی ہے جھپکنے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح فرمانے لگے کہ اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ طرفت عین ہی، فرمایا کہ پوری کائنات کی اگر تو مجھے بادشاہت بھی دے دے تو یہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ طرفت عین ہی، فرمایا کہ آنکھ میں کتنا دیر لگتی ہے جھپکنے میں، فرمایا کہ میں اس ابروں کے جھپکنے کی مقدار یعنی کہ اتنا ٹائم بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ایمان یہ ہے، کیوں جی؟ کتنا مال، کتنا سب کچھ، اور صحابہ کی نظر میں ایمان یہ تھا، اور دنیا کی دولت اور یہ معاملات کچھ بھی نہیں تھے کہ جس وقت وہ اپنا کیسے وہ کس طرح فتح ہوا نا، اس وقت رات کا پیر تھا، تو جس صحابی نے جو ہے نا وہ کس طرح بادشاہ جو تھا اس کو قتل کیا، اینڈ میں فاصلے جنم کیا، تو اس کا جو تاج تھا نا جو سر پہ وہ پہنتا تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، تو جب اس کے وہ سر گردن اڑی تو وہ گرا نا، تو انہوں نے نا اس کا سونے کا وہ جب گرا تو انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر رکھ کے جو ہے نا وہ جو مال جمع تھا مال غنیمت والا، ٹھیک ہے، اپنے پاؤں پہ رکھ کے یوں اس کو اڑا کے جو ہے نا وہ مال کے اوپر پھینکا۔ فرمایا کہ ہماری نظر میں ہمارے آقا مولا نے سونا اور مٹی جو ہے نا وہ ایک برابر کر دی تھی۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کا بھی سودا نہیں کرنا، جو مرضی حالات جیسے مرضی ہے، جتنا مرضی کوئی جو خریدنے آ جائے، جتنا مرضی آپ کا ریٹ لگائے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، یہ صرف ابھی میں آمن ہوں پہ ہو، ابھی اعمال صالح اور حق اور اس کے بعد صبر یہ بھی باقی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن ایمان کی یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ہاں جان جاتی ہے جائے، گھر جاتا ہے جائے، حضرت امام حسین نے سب کچھ لٹا نہیں دیا، ہاں صحابہ نے لٹا نہیں دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ہمارے اتنے سادہ لوگ کئی مسلمان ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر سال 8-10 ہزار جو ہے وہ مرزیت میں چلے جاتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ خدا کے بندو یہ بات کو سمجھے، یہ آج ہمارے یہاں پتہ کچھ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اوپر سے کیا ہے، ہم تو فارم فل کر دیتے ہیں کہ نوکری اور چوکری اور باہر کا ویزا مل رہا ہے ہمیں، تو ہم نے جو ہے نا صرف فارم فل کیا ہے، اور میں اندر سے تو مسلمان تھا، تو میں نے کہا نہ یہ تمہاری اپنی قیاس اور قیاس مال فارغ ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی مسلمان کسی بھی ایسے بد مذہب میں چلا جاتا ہے، بد عقید میں، جب اس نے فارم پہ لکھ دیا ہے نا کہ میں مرزائی ہوں، تو اس وقت وہ اندر سے ہو یا باہر سے وہ کافر ہو گیا اسی وقت۔
ایمان کا کبھی سودا نہ کرے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے